وہ خلافت نہیں جڑی رسول اللہ دی جان سی. تو لکھ دے لأن المراد بی خلافت النبوہ کہ جڑا اسی آنے 30 سال خلافت ہے وہ دا معنی ہوندا کہ وہ نبی دے طریقے تے رہے, انہوں نے اپنے آپ نو ہوندے چارے حضور دے طریقے تے چلایا. وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ وَمَن بَعْدَ اے جرم ہے جن میں پوچھ رہا امت دا ہر عالم لے کے گیا مگر پردے پائے وہ مٹ چکے, انہوں دی حکومتاں بھی نہیں مگر اجے بھی انہوں دے غلام اور مرید پروپگنڈا ممبراں تے کری جاندے. فرماؤں دے وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ وَمَن بَعْدَهُ فَكَانَ أَكْثَرُهُمْ عَلَىٰ طَرِيقَةِ الْمُلُوكِ وَلَوْ سُمُّوا خُلَفَاءَ. انہوں نے بے شک اسی خلیفہ دا نام دے دینے کیونکہ حکمران بنے مگر انہوں نے زیادہ دا طریقہ ملوک دا سی. انہوں نے شاد و نادر کو ہویا جنہیں خلیفہ دی طرح کیتا. عمر بن عبدالعزیز درمیان 2 سال آ گیا, ورنہ سارے علیٰ طریقۃ الملوک بادشاہ والا طریقہ محل بنے, سونے چاندی دے برتن ہیں, سونا چاندی دا استعمال ہو رہا بالکل بادشاہ دی جنہیں دنیاوی حکومت انہوں دی حکومتاں. کلمہ نہیں چھڈیا, کلمہ چھڈ دیں تو میں صاف آنا چنگا ہوندا. مسلمان ادوں تو ہی دھوکھا کھا گیا جدوں ویکھیا پہ عدالت قاضی تو مسلمان بیٹھا مگر فیصلے غلط کر رہا رشوت کھا کے. پھر آ گیا کافراں نوں یہ پہچان دے سی تو انہوں تو بچ کے رہے. جدوں دھوکھا یہ لگ گیا بھی ممبر تے بھی ایک مسلمان نا دا عالم بیٹھا مسئلے غلط دس رہا, قاضی عدالت فیصلے کر رہا, اخواؤندا مسلمان ہے رشوت کھا رہا, سفارشاں مار رہا. اتوں بیڑا غرق ہو گیا. اینوں کہا جاتا بھی اسلام میں جاہلیت داخل ہو گئی, اسلام دے اندر کفر آ وڑیا, کام کافر والے شروع ہو گئے نہ مسلمان دا رہا. اور عام دھوکھا کھاندے رہے لوگ یارو بھی مسلمان ہی, یہ نہ ہوندا تو بچا ہو جاتا. ننگے چٹے کافر ہوندے نا مسلمانوں پہچان لیندے. اس دھوکھے نے انہاں لوگوں کو گمراہ کر دیتا تے نوبت اتوں تک پہنچی بھی کوئی زیادہ وقت نہ گزریا خود نبی علیہ السلام کی حدیثاں بیان کرنا جرم ہو گیا. اتنا ہی راضی رہے ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت, نادان یہ سمجھتا ہے اسلام آزاد. یہ اسلام انہاں مولیاں دے رہ گیا تو سانوں نماز روزے تو کوئی نہ ڈکے پھر اور کی چاہیے. اسلام پہ سارا اندر وار دیتا تے, نہ سزاواں اسلامی ہو رہی ہیں, نہ بیت المال ہے, نہ اسلام کے طریقے سے جینا اور مرنا, کچھ بھی نہیں. صرف پوجا پاٹ کرنی مسجد چاہے تو اتنے راضی کر دیتا ہے. یہ خوش ہو گئے بھی بڑا دیندار حکمران ہے یارو حج تے جانا ہے آ کرتا. یہو جی خرابی اور بربادی دین ایسی بھی ہر جگہ عدالت دے اندر اسمبلی منڈیاں کاروبار اللہ دا حکم چلتا ہوئے انہوں اسلام کیا جاتا ہے. یہ من نماز روزے کی حد تک اسلام ہے گا. تو نوبت پہنچی کتاب العلم صحیح بخاری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دعا منگ کے مرے کہ اللہ مینوں 60 سال نہ وکھائیں. جڑا 60 ہجری جے یزید پلیت بیٹھا یہ تو پہلا مینوں موت دیں. اللہ نے 2 سال پہلا مارتا. مگر پہلا بھی جڑا زمانہ سی وہ کہو جہا زمانہ سی. معاویہ دے جڑے ساتھیاں نے کہا بے ملوک ہے بادشاہ, بادشاہ ہونا کوئی چھوٹی جی گل ہے. بادشاہ دی تلوار لٹکتی ہے, وہ کسے قانون دا پابند نہیں. ایک ولی دی گردن اڑا دے کوئی نہیں پوچھ سکتا, کسے عدالت دی مجال نہیں انہوں نوٹس جاری کر دے, وہ من مانی کرتا. خلیفہ پابند ہوں وہ کیوں بھی نہیں کر سکتا شریعت کے خلاف. حضرت عمر رضی اللہ جھگڑا ہو جاتا انہوں بھی جانا پیندا قاضی دے کول کے انصاف میرا کرو, اور وہ کوئی پریشر نہیں پا سکتا. اس تو خلافت اور ملوکیت نہ نہیں دو زمین اور آسمان دا فاصلہ ہے. خلیفہ اللہ دے قانون دا تابع ہے, وہ ایک غلام بندہ ہے. میری وہ حیثیت بالکل قانون دی نظر چیک ہے. کوئی قاضی اور جج جڑا وہ رعایت نہیں کرے گا کہ خلیفہ آیا وہ خلافت ہوں. جب بادشاہ آ جائے وہ رشتے داراں وہ دوستوں کا لحاظ ہونا شروع ہو جائے, خلیفہ صاحب بھی رکے آئے, یہ ملوکیت اور بادشاہ. تو عمر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے میں رسول اللہ کو 2 قسم کا علم سیکھا. کتاب العلم صحیح بخاری چ کرنا جڑا ایک پھیلاتا ہے, دوجا یہ ہے کہ اللہ بسستو کوتے حاضر برو. دوسری قسم دیا حدیثاں اور حضور دیا ایسیاں اگر میں عام دساں تو میری اشارہ کرتی جائے. وہ یہاں مولویاں گلوں پھڑو کہ وہ معاویہ دے 2 سال چلے جے رہندے سی ادوں کہڑا حال ہویا سی بے نبی پاک دیاں وہ حدیثاں سناؤنا شاہ کٹی جاندی. وہ یہ ہوئی سی جڑا یہاں بادشاہ دے نام دسے سی حضور نے, یہاں دے ظلم دسے سی, یہاں دے طور طریقے ہر گل کھولتی سی میرے بعد یہو جہے ہونے. تو فرماؤں دے وہ جب میں دساں یہ نماز روزے دیاں چلی جاندے ہیں جسے یہاں دا حال بیان ہوا اگر میں بیان کراں شاہ کرتی ہے. اور دوسرے پاسے جنہاں بیچاریاں لا ویکھیا میں ہن مرن لگے کوئی گل تو یار کہہ دیے چلو موت پہ اگے آن لگی. اے صحیح مسلم شریف تو میں پڑھ رہا. عبید اللہ ابن زیاد انہوں میرے معاون وہ باپ زیاد تو بعد بصرے اور کوفے دا گورنر بنا کے بھیجتا. ٹھوکرا چھوٹی عمر دا اینا ظلم اینا خون بہایا انہیں خلق خدا چیخن لگ گیا. آسمان سے چیخاں رہی دیاں جان یہو جہا ظالم مسلط کرتا.
یہ دفاع کرتے، یہاں کی سمجھو مدد کرتے ہیں۔ اس گئے گزرے زمانے بھی انہوں کے حق کتاباں لکھتے، شرم کرو، انہوں نے اینا ہی بڑا بیلا انہوں نے معاف کر دے، یہ کہہ دو یہی بڑی گل ہے، خدا ہے کہ تسی انہوں دے وکیل بنے ہوئے۔ تو عبید اللہ ابن زیاد جسے ظلم دی انتہا کی تھی، آدھا عبید اللہ ابن زیاد ماقل ابن یسار المزنی فی مرض الذی مات فیہ، اے صحابی حضرت ماقل بن یسار مزنی اس بیماری جدے جو فوت ہی ہو گئے، یہ عبید اللہ بھی انہوں نے بھی بہت بڑے شہر دے آدمی خبر لی آیا، فقال ماقل انی محدث کا حدیثا سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا عبید اللہ میں ایک تینوں حدیث سناؤں لگا جڑی میں رسول اللہ تو سنی ہے، لا علمت ان لی حیات ما حدثتک، کہ جے میں سمجھدا نا میری اجے کوئی زندگی ہے گی ہے تو میں نہیں سی سنانی، تینوں سنا کے کی لینا، سر کٹوانا، مگر ہون چونکہ میں سمجھدا میری موت دا وقت ہے، آخر وقت تیرے تے حجت تمام کر دیں، انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام میں فرما گئے ما من عبد یستریح اللہ ریتن، ہن بھی جڑے بیٹھے سننے اس حدیث پاک انہاں تک پہنچاؤ کہ جس بندے نو اللہ تعالیٰ کو ریت حوالے کرے، کچھ حکومت ملے، کچھ عہدہ ملے، افسر ہوئے وہ ماتحت کچھ لوگ ہون، یموت یوم یموت غاش ریت ہی، کہ انہوں موت آوے اس افسر نو، انہوں صدر نو، وزیر اعظم نو، اس حالت کہ اپنی ریت نال بدخائی کر رہا، انہوں نے کوئی نیک سلوک نہ کر رہا ہوئے، انہوں نے ہر طرح دھوکھا فریب دے کے لٹ رہا، ظلم کر رہا، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ اللہ نے ایسے حکمران لی جنت حرام کر دی، یہو جہ صدر اور وزیر اعظم گورنر جنت نہیں جانا، اللہ نے انہوں نے جنت حرام کی، اے وہ حدیثاں جڑیاں ابو ہریرہ دے انہوں نے سنائیے شاہ رکھ کر دینی، یہ آخیں نماز روزے دیا گلاں کرے، اگر وہ مولوی صاحب یہ اسی پولیس کی کرتے ہیں، فوج کی کرتے ہیں، دوجے چھڈو تسی انہاں گلاں چکی لیں، ایجے تے سانو یہ لاؤنا چاہتے، معاویہ تو ٹرے، یہ لا دیتا بہت حد تک، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدائے لا الہ الا اللہ، یہ ہوئی توقع رکھ دے، تسی بھی آؤندے مولوی صاحب کو رفع دین دی گل کرنا میں اے گلاں ہی سوچنی، ہاں توبہ توبہ حکومت دی گلاں، اور یہ نام رکھ لیا بھی تو سیاسی باتاں، اور ایڈا ظلم ہے، حالانکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم اللہ دے رسول نے سیاست نبیاں دا کام کیا، سیاست کوئی برائی نہیں، یہ آپ اسی برا کام کریے سیاست کے اندر وہ وکری گل، جی تجارت کرنی، کاروبار برا نہیں، تجارت اچھی گل ہے، مگر وہ لوگ ہیرا پھیری کرن، چیز ملاوٹ کرن، سمجھو دھوکھا دین گاہک نو، گناہ انہوں کا اپنا، سیاست ملک کے انتظام نو آکھیا جاندا، کرایہ دی خیر خائی کرنی، ملک دی خبر لینی، عربی زبان تے، تو رسول کریم علیہ السلام فرماتے کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل دی سیاست ان کے نبی کرتے تھے، کلما مات نبی خلفہ نبی، ایک نبی فوت ہوندا سی دوسرا اس کی جگہ لے لیندا سی، فرمایا ہن نبی نہیں سیاست کر رہی انہیں خلیفے ہون گے، حکمران ہون گے، وہ سیاست کریں گے، سیاست نیک ہے، مگر ہن یہ چاہنا وہ جی سیاست دخل نہ دیا کرو، مسجد والے جاوے دوجے توبہ، دین دی جڑ جڑی ہے کہ حکومت کرنے والا بگڑیا آدمی جڑا ڈرائیونگ سیٹ تے بیٹھا ملک نو اور قوم نو چلا رہا ہے، وہی غلط رستے سے جا رہا ہے، امت کا کی بننا پھر؟ تو صحابی نے کہا اگر میں جانتا نا کہ میری کوئی زندگی باقی تو نہ سناؤں تینوں، مگر ہن مرن کنارے ہویا تینوں سنا کے چلیا کہ حضور علیہ السلام فرما گیا جڑا حاکم بنے تو ریت دی خیر خائی نہ کرے بلکہ انہوں نے ظلم زیادتی کرے، جنت حرام ہے۔ ایک دوسرے صحابی کا لکھا کہ وہ بیچارہ جرت کر کے چلا گیا، عزت ہوندی سی حضرت معاویہ دے زمانے چ صحابی جنہ صحاب دے ٹھیکیدار بنے نا، تے مولوی اسحاق نہیں صحابہ نو، صحابہ دا منن والا ہی میں، تسی بے ادب لوگ جڑے آندے جے انہوں نے مسئلہ کیتا جنازے تکبیراں چ ہاتھ اٹھائے اسی نہیں منتے، صحابی کر رہے، ہر حدیث پونکدا بالکل یہ کہندا صحابہ نے کیتا اسی نہیں منتے، بے ادب گستاخ تسی جے، ادھے رافضی جے تسی جڑے صحابہ دے قول و فعل ہو جائیں، میں کسے ایک مسئلے چی پاویں حضرت معاویہ دین وہ کدی نام کرنی، جی ایک صحابی رسول نے کہا میرے نال ہزار درجہ وہ گل بہتر، یہ آدھے نہیں اسی نہیں صحابہ کرام داڑیاں اگر انہیں کٹائیاں وہ جی صحابی کرتے رہن، صحابہ کا بے ادب کون ہے؟ مگر یہ صحابی دا ادب کوئی نہیں، بے غلط کام اگر کسی نے کیتے وہ حمایت کرتے رہو۔ تو صحابی گئے ان عائد ابن عمرو وکان من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل عبید اللہ ابن زیاد، اے عائد بن عمرو بھی رسول اللہ دے صحاب چوں سی، اسے گورنر عبید اللہ ابن زیاد دے کول گئے، فقال اے بنیا، پیار نہ آکھیا بڈھے کہ اے پتر انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نبی علیہ السلام نے سنے آپ اپنے کناں نہ فرماؤندے ان شر الرعاء الحطمہ فإیاک ان تکون منہم،
کہ سارے حاکماں چوں سارے افسراں چوں برے افسر وہ ہونے قیامت دن جڑے اپنی رعایا نوں کچل دے انہوں نے ظلم کر دے تو میں تینوں یہ بٹانا کہ خبردار تو انہاں چوں نہ ہوئی فقال الحجلس جواب انہیں کی دیتا بڑے ادب کرنے والے صحابہ بیٹھ آئے فإنما أنت من خالت اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو جس طرح آٹا چھن جاندہ نا تے پھوگ رہ جاندہ یہ تو وہ چھان ہے اصحاب محمد دا مینوں نصیحتاں کردا پڑا اے بے ادبی دا کلمہ کیا تے فقال حل کانت لهم نخالہ تے صحابی رسول نے کیا انہاں چھان کتھے سی اے چھان تے انما کانت نخالت بعد ما فی غیر یہ جڑے چھان آئے جے پچھوں تسی اٹھ کھڑے ہو جے اے میں چند نمونے تہاڈے سامنے پڑھے اور پچھلے جو میں یہ کیا سی مگر دا حوالہ نہ دیتا کہ کس طرح ذہناں چ اتارنا شروع کر دیتا بے جڑے حکومت تے آؤندے انہاں دے گناہ خدا کوئی نہیں لکھنا یہ بخشے بخشائے لوگ ہیں انہاں دیاں نیکیاں دا ثواب ملنا ہے اے شکر کرو حسین میدان تے آ گیا بے دیو گواہی کہ بکواس کر دے حکمرانوں کنے پرمٹ جاری کیتا مگر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے عقیدہ بنا لیا دماغاں چ اتارن لگ پے بے جنوں حکومت ملدی ہو اس گل دا لسنس ہوندا بے جی نیکیاں رب نے لکھنیاں گناہ نہیں لکھنے جنہیں مرضی یہ ظلم کرے تے لٹے تے عزتاں برباد کرے اے بخشے بخشائے لوگ وَأَيْضًا فَكَانَ كَثِيرٌ مِّنْ أَتْبَاعِ بَنِي أُمَيَّةَ أَكْثَرُهُمْ كَانُوا يَعْتَقِدُونَ أَنَّ الْإِمَامَ لَا حِسَابَ عَلَيْهِ وَلَا عَذَابَ اے سمجھو 345 صفحہ منہاج السنہ امام ابن تیمیہ یہ جڑے مگر لا لے انہوں نے رعیت کچھ پیسے ونڈنے کچھ سوٹا پھیرنا انہوں نے عقیدہ یہ بنا لیا کہ حاکم وقت دا کوئی حساب نہیں ہونا نہ انہوں کوئی عذاب ہونا وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُؤَاخِذُ مَنْ مَا يُطِيعُونَ فِي الْإِمَامِ اور جڑی رعایا بھی دے مگر لگ کے انہوں نے آکھا مار دیو اینے بندے مار دینا پاویں نہ حق انہوں نے بھی کوئی پکڑ نہیں ہونی انہاں حاکم وقت دی گل میں نہیں بل تجب علیہم طاعۃ الامام فی کل شے ہر شے جڑی بھی آکھے نا کہ مال لٹ لو گھر ساڑ دیون دے او دے لازم ہے کہ لوگ کرن واللہ امرهم بذلک اور یہ بادشاہ دے منہ آپ گل نہیں نکلدی اللہ او دے منہ کڑواوندا ایتھوں تک لوگاں دے ذہن خراب کریں بھئی جو حاکم وقت ہوندا اللہ دے حکم نہ کہندا وَكَلَامٌ فِي ذَلِكَ مَعْرُوفٌ كَثِيرٌ وَقَالَ أَرَادَ يزيد بن عبد الملك أن يسير بسيرة عمر بن عبد العزيز عبد الملک دا بیٹا یزید جسے حکومت تے آیا انہیں چاہا بھی میں جی عمر بن عبد العزیز ساڈا بینوئی گزار گیا نا سال ادنا دی حکومت کرا عدل و انصاف دی دین اینا تباہ ہویا فجا الیہ جماعت من شیوخ بڑے بڑے علماء نے جبے پہنے تے ٹوپیاں پائیاں مولویاں نے جماعت آ گئی فحلفوا له باللہ الذی لا الہ الا اے مولویاں دا بیڑا غرق ہویا جدوں حکمران بگڑدے انہاں نال ہی لے ڈبدے ہیں انہاں دیاں شکلاں نہ ویکھ تسی میرے تو زیادہ جاندے کیویں ایک دن پھر جاندے حکومت تو دوجے دن کو عہدہ مل جاندا نال پھر رہ جاندے کرے گی داور محشر کو ایک شرمسار ایک روز کتاب صوفی و ملا کی سادہ اور آتی علامہ اقبال ہوں جو صوفی جو ملا دی کتاب پیش ہوئی کہ امر دن تو خود اللہ تعالیٰ نے شرمسار ہونا بنا بیا ہو جیسی میرے دین دے عالم شیوخ آ گئے حاکم لگا نیک بن پیش ہو گئے کہیں گے اس اللہ دی قسم ہے جس تو سوا کوئی خدا نہیں انو اذا ولی اللہ الناس امامن جدو اللہ یزید بن عبد الملک کسی نو حاکم بناؤں نا تقبل اللہ من الحسنات او دیاں نیکیاں قبول کر لیندا و تجاوز عن السیئات او دے گناہ جڑے معاف ہوندے جو مرضی کری جائے کچھ نہیں ولہذا تجد فی کلام کثیر من الکبار الامر بتاعت ولی امر مطلقا اس تو آندا ہے بنی امیہ شامی معاویہ دا گروہ انہاں دی اکثر دے کلام تو پائیں گا ابن تیمیہ کہہ رہے بڑے بڑے کہ حاکم وقت جو کہے کوئی نہیں دیکھنا چاہیے بھی نیک حکم ہے وَأَنَّا مَنْ أَطَاعَهُ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ جو انہاں دا حکم مننے واللہ دا حکم ہے وَلِهَذَا كَانَ يُضْرَبُ بِالْمَثَلِ اور اس تو یہ کیا جاندا سی یقال طاعۃ شامیہ تے کہنا ہوندا نا انہاں ہو کے حکم بندا ہوندا شامیاں والی اطاعت یہو جہا لب گئے معاویہ نوں پیسے کھا کے جڑے پائی جاندا سی دن رات تے رات ہی چیلے انے ہو